رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے دن ہیں، یعنی یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ جو رمضان کے روزے ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں۔ کتنے ہیں؟ کم سے کم 29 اور زیادہ سے زیادہ 30۔ تو یہ گنتی کے دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ روزے رکھیں۔ اب کیا یہ حکم ہر بندے کے لیے ہے؟ تو شرع مطہرہ کے اندر اس کا حکم یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر یہ رمضان کا مہینہ اگر 29 کا ہوتا ہے تو 29 کے روزے رکھنا فرض ہے، اگر 30 کا بنتا ہے تو 30 روزے رکھنا فرض ہے۔ لیکن کچھ وہ لوگ کہ جو کسی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کا بھی تذکرہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو کوئی مریض ہو جائے، جو کوئی بیمار ہو جائے، یا وہ مسافر ہو، سفر کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی جتنے دن وہ بندہ مریض رہتا ہے یا جتنے دن وہ بندہ سفر پر رہتا ہے تو باقی دنوں میں ان کی گنتی کو پورا کرے۔ فار ایگزامپل کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور وہ اتنا شدید بیمار ہو جاتا ہے، طبیب حاذق یعنی جو آج کل کی اصطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ماہر اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کہہ دے کہ بھی اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا مرض جو ہے یہ مزید طول پکڑے گا، یہ لمبا ہو جائے گا، یہ دیر سے ختم ہوگا، تو آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں۔ تو ایسے بندے کے لیے پھر شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ وہ بندہ روزہ نہ رکھے جب تک کہ وہ روبہ صحت نہ ہو جائے، اور جیسا ہی اس کی صحت دوبارہ لوٹ آتی ہے تو دوبارہ اس کے لیے روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح وہ شخص جس نے سفر کا ارادہ کیا اور اس سفر سے مراد شرعی سفر ہے، اور وہ ہوتا ہے آج کل کے پیمانے کے مطابق تقریباً 92 کلومیٹر سفر ہے، یعنی یہاں سے اگر کوئی بندہ گجرانوالہ جاتا ہے یا سرگودا جاتا ہے یا لاہور کی طرف جاتا ہے تو وہ بندہ مسافر کہلائے گا، یعنی یہاں سے کوئی بندہ سرگودا جاتا تو یہ 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے۔ اسی طرح یہاں سے اگر کوئی بندہ گجرانوالہ جاتا تو یہ بھی 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، لاہور بھی 92 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ تو اتنا لمبا کوئی بندہ سفر کرتا ہے اور سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسے بندے کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ اس دن رمضان کا روزہ نہ رکھے۔ اچھا، اس میں مزید یہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ وہ کب سفر کرے گا تو روزہ نہیں رکھے گا، اور کب سفر نہیں کرے گا تو روزہ وہ رکھے گا۔ تو اس کے حکم یہ ہے کہ کوئی بندہ طلوع فجر سے پہلے اگر سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسے بندے کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر کوئی بندہ فجر کے بعد یعنی جب فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی بندہ سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسے بندے کے لیے اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس دن کا روزہ وہ رکھے گا۔ تو یہ شریعت مطہرہ کا دیکھیں کہ ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی جیسی بھی حالت ہو بس یہ کام کرنا ہے، نہیں، شریعت مطہرہ جو ہے یہ بہت ہی آسان بھی ہے اور بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، یعنی جہاں پر کوئی عذر ہوتا ہے تو شریعت مطہرہ اس عذر کو مانتی بھی ہے اور اس میں ریلیکس دی جاتی ہے، بندے کو سہولت دی جاتی ہے کہ یہ بندہ جب تک اس اپنی پریشانی سے صحیح اپنی اصلی حالت نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کو چھوٹ ہے۔ تو لہٰذا روزے کے اندر ان صورتیں ان کے اندر انسان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، عزیمت پر عمل کرتا ہے تو اس کا اجر اور زیادہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہر عاشق مصطفیٰ کو چاہیے، ہر عاشق رمضان کو چاہیے کہ ماہ رمضان کے روزے حتی الامکان پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نہ چھوٹنے پائیں، یہ سارے کے سارے روزے رکھنے چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں رکھا ہوا جو روزہ ہوتا ہے بعد میں اگرچہ کسی وجہ سے وہ نہیں رکھتا، بعد میں جو روزہ رکھے
اس کو اجر نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں جتنے بھی روزے ہیں وہ ہمیں رکھنے چاہیے اور بلا عذر چھوڑنے نہیں چاہیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا انکار کرنے والا چونکہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ایک تو یہ کہ روزے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، دوسرا یہ کہ روزے کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ ادب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھلے عام جو ہے سر عام آپ کھاتے پیتے رہیں، نہیں، اس کا ادب کریں۔ ادب کا اتنا فائدہ ہے کہ جو بندہ اس رمضان کے مہینے کا ادب کرتا ہے، رب تعالیٰ اس ادب کرنے کی وجہ سے اس بندے کو اتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں اس کی جو کنڈیشن ہے، دنیا میں جو اس کی زندگی گزری ہوتی ہے، اگرچہ وہ حالت کفر میں گزر جاتی ہے، لیکن رب تعالیٰ کی رحمت اس پر جو ہے وہ چھما چھم برستی ہے، اور اس کو مرنے سے پہلے جو ہے وہ ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اور وہ جنت کا حقدار جو ہے وہ ٹھہراتا ہے۔ جیسا کہ فیضان سنت کے اندر اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ ایک مجوسی شخص تھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں اپنے بچے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے جا رہا تھا، تو اس کے بچے نے اچانک جیب سے کوئی چیز نکالی اور کھانا شروع کر دیا، تو اس مجوسی شخص نے رمضان کا ادب کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور تم سر عام کھا پی رہے ہو۔ تو بچے نے کہا کہ ابا جان آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا میں کھاتا ضرور ہوں لیکن میں چھپ کر کہتا ہوں، میں روزے اس رمضان کے مہینے کا ادب کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور جب وہ مرا تو کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، سبق پوچھا تو بتایا کہ رمضان کا جو ادب کیا تھا اس ادب کی وجہ سے رب ذوالجلال نے مجھ پر انعام کیا اور مجھے ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرما کر مجھے جنت میں جیسی اعلیٰ نعمت سے نواز دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی وجہ سے آپ رمضان کا روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو اس کا ادب ضرور کریں۔ ادب بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ایک تو روزہ رکھتے نہیں ہیں، دوسرا پھر سگریٹ پینا، پان کھانا، نسوار رکھنا یا پانی پینا، اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں بعض ایسے جاہل ہوتے ہیں کہ وہ سر عام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا ادب یہ بہت ضروری ہے۔ ادب جو ہے یہ انسان کو بہت بلندی پر لے جاتی ہے، اور انسان جو ہے ادب کی وجہ سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں انتہائی مقبولیت، انتہائی جناب قرب جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کا ادب بھی کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں اس کے آغاز کے دنوں میں کچھ ایسی عظیم ہستیاں جن کا اسلام کی تاریخ میں بہت بڑا نام ہے، ان کا یوم وصال منایا جاتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال جو ہے، یوم عرس جو ہے وہ 3 رمضان کو منایا جاتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آپ کی سیرت کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی وسلم کی شہزادیوں میں سے یہ سب سے چھوٹی شہزادی ہیں، اور ان کی یوم ولادت نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال قبل جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اس دنیا ناپائیدار میں آپ تشریف لاتی ہیں۔ جب نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا ساتھ دیا، آپ پر اسلام، آپ پر ایمان لائی، اسلام کو قبول کیا، اور پھر ہر کٹھن گھڑی میں، ہر مشکل وقت میں انہوں نے اپنے سرتاج کا ساتھ دیا۔ اور یہ کسی بھی شخص کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی وہ پلان بناتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کے گھر والے اس کے پیچھے کھڑے ہو، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں سمجھے کہ ایک معجزہ بھی ہے کہ سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی جو ہے وہ بات کو مانتی ہیں اور سر تسلیم خم کرتی ہیں۔ صرف سر تسلیم خم نہیں کرتی بلکہ ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا، اور انہوں نے اپنا سارا مال،
اپنے سرتاج کے نام کر دیا، اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مال کو راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ یہ بہت بڑی سعادت والی بات ہے کہ اپنا مال خود سے دینا۔ آج تو عورتیں جو ہیں وہ نہ ملنے کی وجہ سے اپنے حقوق کا جو رونا رو لیتی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، ایک یہ زوجہ ہیں کہ اپنا سارا کچھ اپنے سرتاج پر نچھاور کر رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ وہ خواتین ہیں جو اہل اسلام کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ حقیقت میں یہ وہ عورتیں ہیں کہ آج کل کی عورتوں کو ان کی شخصیت کو اپنانا چاہیے، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جو حقیقی لیڈرشپ کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتی ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے تو چاہیے کہ وہ اپنی ان ہستیوں کو جو ہے وہ اپنایا کریں، اور ان کی سیرت کو خود بھی پڑھا کریں، اور اپنی اولادوں کو جو ہے وہ نصیحت کیا کریں، اور ان کی تعلیم دیا کریں کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کا جو ہے وہ کردار اور ان کا دنیا کے اندر رہنے کا جو سلیقہ اور جو طریقہ ہے وہ کیسا شاندار رہا ہے، وہ کتنا زبردست اور کتنا پیارا رہا ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہم ان شخصیات کی سیرت کو اپنائیں گے نہیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو تربیت ہے یہ آپ کی والدہ کی وجہ سے ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ اپنے سرتاج پر اپنا تن من دھن سب قربان کرنے والی ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کا آخری وقت آتا ہے تو آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ کہہ کر کے بھیجتی ہیں کہ جائیں اپنے بابا کے پاس جا کر کہیں کہ میری والدہ آپ سے جو ہے وہ آپ کی جو چادر مار جو آپ نے اپنے جسم اطہر پر لی ہوئی ہے یہ مجھے عطا کر دیں۔ تو جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا جان کے پاس جاتی ہیں اور جا کر کے اپنی ماں کا پیغام دیا کہ میری ماں جو ہے وہ آپ سے چادر کا تقاضا کر رہی ہے، تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ نا ذرا اپنی ماں سے پوچھ کر تو آؤ کہ انہیں یہ چادر کس لیے چاہیے، پھر خود بھی تشریف لے کر کے آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے خدیجہ یہ چادر مانگنے کا سبب کیا ہے؟ عرض کی کہ اے میرے سرتاج اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرا اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر یہ جو چادر ہے، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ مجھے اس چادر میں جو ہے وہ کفن دیا جائے تاکہ اس چادر کی برکت سے میرا رب مجھ پر رحم فرمائے اور مجھے بخش دے۔ یہ سننا تھا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو برسنے لگ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا ختیجہ لو اردتی جلدی لاتیتکی، کہ اے ختیجہ یہ چادر تو کیا بات ہے، یہ چادر تو کیا چیز ہے، اے ختیجہ اگر تو آج مجھ سے میری جلد بھی طلب کرتی تو میں وہ بھی اتار کر تمہیں دے دیتا۔ یہ محبت ہے، اور یہ دیکھیے کہ ایک زوجہ کا اپنے سرتاج کے ساتھ کس قدر والہانہ محبت کا ایک اظہار بھی ہے اور عقیدت بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے کہ میرے آقا میرے سرتاج کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ اگر میں ان کی چادر لے کر کے جاؤں گی تو میرا رب مجھ پر رحم کرے گا۔ اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ عقیدہ بھی واضح کر دیا کہ یہ انبیاء کے ساتھ نسبت رکھنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی باعث برکت کا سبب ہے اور آخرت کے اندر بھی باعث برکت کا سبب ہے۔ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کی آغوش میں پلنے والی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک بیٹی کی حیثیت سے بھی دیکھا جائے تو ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اگر ایک زوجہ کی حیثیت سے بھی دیکھا جائے تو آپ ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جب آپ کا نکاح کیا جاتا ہے اور جب آپ حضرت علی کے گھر میں جب ان کی زوجہ بن کے جاتی ہیں تو حضرت علی سے آپ نے کبھی کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے، بلکہ گھر کے سارے کام کاج آپ خود کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ گھر کے اندر جھاڑو آپ خود لگاتی تھی، چکی آپ خود پیسا کرتی تھی، اور کنویں سے آپ پانی خود جو ہے وہ اٹھا کر کے مشکیں بھر بھر کے لایا کرتی تھی، اور گھر کے جتنے کام کاج ہوا کرتے تھے سارے اب خود کیا کرتی تھی، اور یہ سارے کام کاج اپنی جگہ پر، اپنی اولاد کی پرورش اپنی جگہ پر۔ پھر جب رات کا وقت آتا ہے دنیا محو
رات ہوتی ہے اور ایک نبی کی بیٹی ہے کہ پھر وہ اپنے مصلے کو بچھا دیتی ہیں اور بچھا کر اپنے جو ہے وہ رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف ہو جاتی ہیں اور یوں عبادت کرتے کرتے پوری رات گزار دیا کرتی ہیں، اور جب مؤذن اذان دیتا ہے تو آپ سجدے میں چلے جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ، ابھی تو تیری بندی نے جی بھر کر تیرے حضور عبادت بھی نہیں کی کہ یہ رات ختم ہوگی، اے اللہ کوئی ایک ایسی رات تو بنا کہ تیری بندی جی بھر کر سجدہ کرے۔ آج کی خاتون، آج کی عورت کہتی ہے میرے بچے ہیں، میرے کپڑے پاک نہیں رہتے، اس سے تو 5 وقت نماز اس سے ادا نہیں ہوتی ہے، اور یہ خاتون جنت ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت میں پوری پوری رات گزار دیا کرتی ہیں۔ یہ ہے رول ماڈل حقیقت میں۔ جب تک ہم ان کی ہستی کو، جب تک ہم ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو اپنی اولاد کو نہیں بتائیں گے تو ہماری اولادیں، پھر ظاہری بات ہے آج کل کے ماحول کے مطابق جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہمارے گھروں میں ڈراموں اور فلموں کا جو رواج ہے، تو پھر ظاہری بات ہے ان کی نظر میں وہی ایکٹریسیں ہوتی ہیں، وہ دنیا داری عورتیں ہوتی ہیں جن کی وہ شہرت سے متاثر ہوئی ہوتی ہیں، پھر وہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی اس کی طرح بنیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے مجھے کسی جاننے والے نے ایک کلپ مجھے سینڈ کیا تھا جس کے اندر ایک موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ تقریر کر رہا تھا، جس کے اندر سارے عصری جو ہے وہ عملہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی دنیاوی تعلیم والا عملہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے 1800 طلبہ سے انٹرویو کیا اور ہر ایک طالب علم سے میں نے یہ پوچھا کہ تو بڑا ہو کر کیا بننا چاہتا ہے؟ کسی نے سنگر کا نام لیا، کسی نے ایکٹر کا نام لیا، کسی نے فٹ بالر کا نام لیا، کسی نے کرکٹر کا نام لیا۔ کہتے ہیں صرف ایک بچی مجھے پارک میں ملی، چھوٹی سی ایک بچی مجھے ملی جس نے یہ کہا تھا کہ میں بڑی ہو کر حضرت فاطمہ تو زہرا جیسی بننا چاہتی ہوں۔ تو کہا کہ یہ حالت ہو چکی ہے آج ہمارے معاشرے کی کہ ہمیں اپنے اسلاف کا ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کس کی پیروی کرنی ہے، ہم نے کن کے پیچھے چلنا ہے۔ آج ہم ایکٹروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آج ہم کرکٹروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آج ہم گلوکاروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہماری نسل نے کیا کرنا ہے؟ اور ہم تو اپنی جو ہے وہ زندگی کا جو مقصد ہے اس سے بھی بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے رب نے تو یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ اور آج کا جو انسان ہے وہ رمضان کا مہینہ جو سال میں ایک بار آتا ہے وہ روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دن میں صرف 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، وہ بھی اس کے لیے بہت مشکل لگتی ہے۔ لیکن دنیا داری کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ ہم بڑے اہتمام کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سے کوئی کام نہیں چھوٹ رہا تھا۔ ایک نہیں ہوتا تو جو ہم پر فرض عبادت ہے وہ ہم پر نہیں ہوتی، نہیں ہوتا تو حقوق اللہ جو ہیں وہ ہم سے جو ہے وہ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ رب ذوالجلال کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے، کتنا فضل ہے کہ ہم رب کی عبادت کریں یا نہ کریں، ہم رب کی بات مانیں یا نہ مانیں، لیکن رب کی طرف سے جو کیا ہوا وعدہ ہے اس کے اندر نہ تاخیر ہوتی ہے، نہ منع ہوتا ہے، نہ روک ٹوک ہوتی ہے۔ رب کی جانب سے جو ترسیح کا جو سلسلہ ہے وہ انسان کو جاری ساری ہوتا ہے۔ انسان کو رب ذوالجلال نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں بندہ گن نہیں سکتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی بندے نے رب کی نافرمانی کی ہو، رب تعالیٰ نے اس کا رزق روک دیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہو کہ رب تعالیٰ نے بندے نے کے ہاتھ نے نافرمانی کی ہو، رب تعالیٰ نے اس کے ہاتھ لنجے کر دیے ہو، کہ اس کی آنکھوں نے جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہو، رب تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دی ہو؟ نہیں، میرا رب دیکھے کتنا بڑا غفور رحیم ہے، کتنا وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے کہ انسان مسلسل ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کا غضب بھڑکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی رہتی ہے کہ وہ اپنے بندے پر جو کیے ہوئے جو اس کے وعدے ہوتے ہیں ان پر وہ بالکل پورا ہوتا ہے، اور جتنی نعمتیں وہ جو اپنے بندوں کو دے رہا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی کجی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ مسلسل بدستور جاری و ساری ہوتی ہے۔ کوئی بندہ بھوکا نہیں سوتا ہے، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن ہم کھانا کھا کر سوتے ہیں۔ ہم مطلب دنیا کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہماری کس قدر جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کس قدر جو ہماری سنجیدگی ہوتی ہے، اور ہم بڑے اہتمام کے ساتھ ہر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک اہتمام نہیں ہے تو وہ صرف نمازوں میں نہیں ہے، نہیں ہے تو روزوں میں نہیں ہے، نہیں ہے تو زکوٰۃ میں نہیں ہے، حالانکہ رب کی جانب سے کتنا بڑا فضل ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کے
کے ہم مالک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر سے جو 2.5% زکوٰۃ ہے وہ بھی ادا کر سکیں۔ ایک تعداد ہے ابھی بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے، بس تھوڑا بہت دے کر جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ فریضے کو ادا کر لیا۔ نہیں نہیں میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، جب تک شریعت نے جو قاعدہ بنایا ہوا ہے، جو بتایا ہوا ہے، اس قاعدے کے مطابق، اس قانون کے مطابق جب تک ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ہماری ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں جو ہے ان جتنے بھی یہ جو معاملات ہیں ان کے اندر غور کرنا چاہیے کہ دیکھیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں یا نہ کریں، لیکن پھر بھی ہمارا رب ہمیں رزق دے رہا ہے۔ تو کبھی بھی اس خوف سے اس فریضے کو ترک نہ کریں کہ میرا مال کم ہو جائے گا، نہیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال ہمیشہ بڑھتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اہتمام کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کو نکالا کریں، یہ ایک فرض ہے اور یہ اہم ترین فریضہ ہے، لہٰذا اس کو بھی نکالا کریں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی صدقات واجبہ ہوتے ہیں جو ہم پر ضروری ہوتے ہیں ان کو بھی نکالا کریں کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا مال پاک ہو جائے گا۔ اور ہمیں انسان کی ایک فطرت بھی ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، وہ ستھری چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے مال کو حدیث پاک میں مال کا میل کہا گیا ہے۔ ہماری طبیعت تو ایسی ہے کہ ہمارے سامنے جو کھانا رکھا ہوا اس کے اندر اگر مکھی گر جائے یا کوئی ایسی چیز گر جائے جو طبیعت کو جو ہے وہ گراں گزرتی ہے تو ہم اس کھانے کو نہیں کھاتے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اتنا بڑا جو میل ہوتا ہے وہ انسان کھا رہا ہوتا ہے، اس کو ادراک ہی نہیں ہوتا، کوئی اس کو فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں، کتنا میل میں کھا رہا ہوں۔ جی زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا گویا کہ وہ اس میل کو کھا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس میل کو نکال کر اپنے مال کو پاک کیجئے اور ستھرا کر کے اپنے مال کو کھائیے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ستھری چیزوں کو پسند کرتا ہے، پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور اسلام کی فطرت بھی یہ ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اسلام کے جتنے بھی جو احکام ہیں ان کو سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر اپنی ذات پر نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند ایک باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی، رب تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔